الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام۔ کہانی جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے اس طرح کھلتی جاتی ہے جی، اور رجیم چینج آپریشن کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اس کے بعد اس کے جو اثرات ہیں وہ کہاں تک پہنچے، اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب نے، خرم دستگیر صاحب نے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے، جویل لطیف صاحب نے، ان لوگوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ملتی جلتی کہ ہم آئے نہیں، ہم لوگوں کو بلایا گیا، لایا گیا، اور اس وقت کے جو طاقتور آدمی تھے انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ جلدی آ جائیں، آپ کو پہلے پنجاب دے دیا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ کو وفاق دے دیا جائے گا۔ لیکن یہ لوگ بڑے دور اندیش تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ گرتے جائیں گے، اور جس طرح آپ کو لگ رہا تھا اس وقت تو آپ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ گر رہی ہے، بدستور گرتی رہی ہے۔ کورونا کی وجہ سے کچھ اقدامات ایسے تھے، کچھ تبدیلیاں ناگزیر تھیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، کچھ اندر کے جو پیراسائٹ تھے، خون چوسنے والے، جو اب کشتیوں سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف چلے گئے، جنہوں نے پہلے کہا تھا ہماری ریڈ لائن ہے، وہ اب ریڈ لائن جو ہے وہ اٹک جیل کے اندر پڑی ہے، اور وہ خود جناب ٹھنڈے کمروں میں وہ مزے لے رہے ہیں۔ جو مخلص لوگ تھے وہ اس وقت جیلوں کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور جن کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تو جس طرح عمر سرفراز چیمہ، وہ اجاز چودھری صاحب، محمود رشید صاحب، اور سب سے حیران کن بات جو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس عمر کے اندر، یاسمین راشد صاحبہ اور شہریار افریدی، علی محمد مہر، عالیہ حمزہ، دیگر بے شمار لوگوں کی لسٹ ہے جی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ مخلص رہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق لوگ کچھ باتیں کرتے تھے، مگر وہ سب لوگ خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب اس کے اندر ہوا کیا جی، یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ سب سے پہلے اس کہانی کا موڑ آیا تھا جس وقت شبر زیدی صاحب کے بعد قلمدان تھا جی خزانہ کا، اور شبر زیدی صاحب نے پاکستان کے جو ہیں جن کے اندر ایران کا بارڈر ہے، افغانستان کا بارڈر ہے، اس کے اوپر جب گیٹ لگوانے کی بات تجویز دی، کچھ ٹیکس لگانے کی بات کی، تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کام ایسے ہی چلتا ہے اور چلنے رہنے دیا جائے۔ اس کے اندر کیا محرکات تھے، کون سی بات تھی، کس طرح یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری دنیا کو پتہ کون کہاں سے کیا کیا کرتا ہے، ایران سے کیا آتا ہے، افغانستان سے کیا کچھ آتا ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ وہاں سے پھر جو لائن ہے وہ ڈرا ہونی شروع ہوئی، جو 1 پیج ہے وہ اندر سے پھٹنا شروع ہوا، اس کو دیمک لگنی شروع ہوئی۔ پھر اپنا عثمان بزدار صاحب اور محمود خان صاحب، ان کے متعلق کچھ سوالات تھے۔ پھر یہ آ گیا اسرائیل والا بات آ گئی، پھر اس کے بعد جناب OIC کی کانفرنس آ گئی، ایبسولوٹلی ناٹ آ گئی، اور اس کے بعد پھر یہ جو اندر خانے جو کھچڑی ہے وہ پکنی شروع ہو گئی۔ اسی دوران ایکسٹینشن کا ایک معاملہ آیا تھا۔ ایکسٹینشن کے معاملے پر کچھ لوگوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز جو کبھی جلسوں کے اندر گالیاں دیتی تھی، کبھی جلسوں کے اندر نعرے لگاتی تھی، پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں انہوں نے پاکستان آرمی کی تذلیل نہ کی ہو، اور پاکستان آرمی کے اس وقت کے جو سپہ سالار تھے، ان کی ISI کے چیف، جن کو ابھی بھی رگڑا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح جج صاحبان جو ہے، جو تازہ حالیہ بیان جو نواز شریف صاحب کا آیا، اور اس کے بعد حالات و واقعات ایک دم سے چینج ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر معزز عدلیہ جو ہے، سپریم کورٹ جو ہے، انہوں نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، یہ آنے والے وقت کے اندر بہت سا رنگ اختیار کریں گے۔ لیکن میں سب سے پہلے جو بات یہاں پر کرنے والی ہے جی، کہ یہ کہانی کس طرح شروع ہوئی، پہلے سب سے پہلے آپ سنیں عرفان صدیقی صاحب نے جو اس کے متعلق فرمایا، وہ سنیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں جی۔ غلطی تھی، میں بالکل غلطی تھی، نہیں دینا چاہیے، اور میاں صاحب محسوس کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ، میں بھی کہہ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط فیصلہ۔ جہاں تک سلیکشن کا تعلق ہے، سلیکشن میں تو آپ کسی کے ماتھا پڑنے، تو وہ تو 4 ہوتے ہیں، 4 میں سے ایک کو لینا آیا، لیکن میاں صاحب کی سائیکی کے اندر اس طرح کی ایکسٹینشن ہے ہی نہیں۔ تو میاں صاحب تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو لیڈرشپ یہاں معاملات کو دیکھ، اس کی رائے یہ تھی جی کہ اب دیکھیں نا، ایکسٹینشن وہ ہو چکی تھی، ایکسٹینشن ہم نے نہیں دی، ایکسٹینشن PTI کی گورنمنٹ دے چکی تھی۔ عدالت میں معاملہ گیا تو عدالت نے کہا جی کہ اس کے بارے میں قانون سازی کر لیں، ایکسٹینشن ہم نے نہیں دی۔ جب وہ قانون بنا، ہم نے اس قانون کے حق میں رائے دے دی، جو قانون ہمیشہ کے لیے بن گیا، لیکن ایکسٹینشن دینے کے لیے نہ ہم سے کسی نے پوچھا، نہ ہم سے کسی نے رائے لی،
نہ ہمارے ووٹ کی ضرورت تھی. پی ٹی آئی کا فیصلہ تو پی ٹی آئی فیصلہ کر. معاملہ کوسا صاحب کی عدالت میں گیا, کوسا صاحب نے اسے پھر پارلیمنٹ میں بھیج دیا. پارلیمنٹ نے کہا جی کہ چلیں آئندہ کے لیے اس کو ریگولرائز کر لیتے. دیٹ واز ناٹ پرٹیکولرلی باجوہ. اس لیے یہ بن گیا ہے کہ جی باجوہ کی ایکسٹینشن کی ہم نے حمایت ان دا سینس ایکسٹینشن ہو چکی تھی. ہم مخالفت کرتے یا حمایت کرتے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ہم نے اس قانون کی حمایت کر کے اپنا وزن غالباً اس وقت یہ تاثر تھا کہ باجوہ صاحب کی حمایت میں ڈال, جو کسی حد تک درست تھا. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم نے ایکسٹینشن دی ان کو, یہ غلط. اگر ہمارے 15, 20, 30, 40, 100 جتنے بھی ووٹ تھے اس کے خلاف پڑ جاتے تو قانون نہ بنتا اگر سپوز, تو بھی یہ جی وہ ٹرننگ پوائنٹ جس وقت انڈر ہینڈ جو ڈیل شروع ہوئی, بند کمروں کے اندر باتیں طے کرنا شروع ہوئے. پھر ڈگی کے اندر کچھ لوگ جاتے رہے, کچھ آتے رہے. اس میں سہولت کاری کس کس نے کی, زبیر عمر صاحب, ان کے سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے موجود ہے. اور ایک لائن لی گئی تھی کہ جلسوں کے اندر جو ہے وہ کچھ اور زبان استعمال کی جا رہی تھی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے, اور لیکن ڈرائنگ روموں کے اندر کچھ اور باتیں کی جا رہی تھی. پھر یہ معاملات زیادہ پریشانی اس وقت بڑی جب عمران خان صاحب نے گرفت کرنا شروع کر دی, عوام کو ریلیف دینا شروع کر دیا. پھر یہ پریشان ہونے شروع ہو گئے. پھر انہوں نے جناب اپنے جو ترب کے پتے تھے وہ کھیلنے شروع کیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو میدان میں اتارا گیا, وہ تو آتے ہی آ گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دینی جماعتیں تھیں, ان کو میدان کے اندر اتارا گیا. پھر لانگ مارچ آئے, مہنگائی جو سستی کرنی تھی پھر نہ ہو سکی. یہ سارے کام کرتے کرتے آخر کار جناب وہ سائفر آ گیا. سائفر آنے کے بعد پھر اعتماد کی تحریک وہ پیش کر دی گئی. اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنے کے لیے اس کے اوپر جبر تشدد کا نظام چالو ہوا, جو ابھی تک چالو ہے. کیوں؟ وہ اے پارٹی تھی, یہ بی پارٹی ہے ان کی. اس میں فواد صاحب اور احد چیمہ صاحب اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ کو ٹو کرتے ہیں. اس وقت حکومت کے اندر وہ ہے. یہ جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے, یہ جو اس وقت بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو میرے رانا صاحب جناب سٹیٹمنٹ دیتے رہے اور جو کچھ وہ فرماتے رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو کشتیاں سے اترنے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے ریڈ لائن ہے, اسی طرح رانا صاحب کہتے تھے وہ جو لفاظ عمران خان صاحب کے متعلق فتنہ یا اور جو کچھ استعمال کرتے تھے. پھر انہوں نے ایک دفعہ ایک پروگرام کے اندر یہ فرمایا تھا کہ جناب محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے, پھر ہم آخری حد تک جائیں گے. اب ہماری دشمنی جو ہے وہ کھل کر آئی ہے. اور یہ سارا نظام ہونے کے بعد پھر انہوں نے تازہ حالیہ جو انٹرویو دیا ہے کسی چینل کو, اس کے اندر انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ پہلے آپ سنیں, پھر اگلی بات میں کرتا ہوں جی اس پہ. دیکھیں, بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں. شاید یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی. تو اس لیے اس صورتحال میں بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو, ساری کہانی کہاں سے چلی کہاں تک چلی. اب آنے والا سینیریو جو ہے وہ کچھ منظرنامہ جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. اس کے اوپر جو ایک بیانیہ بنانے کی جایا جا رہا ہے, اور اس میں کچھ ایک پاکستان کے صحافی ہیں, انہوں نے ایک مطلب ڈراؤنا خواب نواز شریف صاحب کو دکھانا شروع کر دیا ہے. اسی طرح جو ایک سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب نے دی ہے وہ سٹیٹمنٹ لندن سے دی. پھر لندن سے دینے کے بعد ایک دم وہ جوش میں آ گئے, انہوں نے کہا سارے پتے میرے ہاتھ میں آ گئے. تو یہ ساری چیزیں اب جو ہے وہ حالات و واقعات جو چینج ہوئے ہیں, جو ذرائع کے مطابق خبر بتائی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو آئے اور پھر ان کو بلایا گیا, پھر وہ سٹیٹمنٹ ان کو سنائی گئی جو نواز شریف صاحب نے 5 آدمیوں کا نام لیا تھا کہ ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا, ان سے حساب لیا جائے گا. اس میں کچھ جج صاحبان ہیں, کچھ جو طاقتور حلقے کے لوگ ہیں, ان کے متعلق کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں. اور پھر وہ اس وجہ سے ہونا شروع ہوا
کہ معاملات جو ہے ان کے ہاتھ سے نکلتے ہوئے اب نظر آئے. کیوں جو سروے آئے ہیں، حبیب اکرم صاحب نے جو آخری سروے کیا اس نے ان کو بہت پریشان کیا. جو سرکاری طور پر سروے کروائے گئے اس میں 81% پر اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت جاری ہے. اب حالات و واقعات جو انٹرنیشنل دو ملک ہیں جو نواز شریف صاحب کی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور باقی جو آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں امریکہ ہے اور برطانوی ہائی کمشنر صاحب ہیں، ایک جو اسلامی برادر ملک یعنی سعودی عرب اور دبئی کے علاوہ ایک اور دوسرا ملک ہے، اس کا بھی کچھ کردار ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو لانا چاہتے ہیں. کھیل پکتا رہا. جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کیا گیا، عمران خان صاحب پر جس طرح کے 200 کے قریب FIR کرائی گئی اور ابھی تک وہ معاملات جو سیدھے نہیں ہو رہے، یہ ساری باتیں وہ بیانات سننے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا، ساری کہانی کلیئر ہو گئی کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پر ختم ہو رہی ہے اور آگے اس کا منظرنامہ کس طرف کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. زیادہ بات لمبی نہیں کرتا، پھر دوسری ویڈیو کے اندر آپ سے تو کچھ تفصیلی دوسری خبریں جو ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن حالات و واقعات کے تحت جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے، جو لاہور کے سروے آ رہے ہیں، جو ارد گرد کے سروے ہیں، انہوں نے ان کو پریشان کیا، جس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی لندن چلی گئی ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. جو طاقتور حلقے ہیں ان کے نزدیک شہباز شریف صاحب قابل قبول ہیں. نواز شریف صاحب کا جو یہ بیان آیا، انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہڑا مارا. اب یہ 12ویں کھلاڑی نے ان سے بیان دلوایا کہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ کام کیا جائے، یا شہباز شریف صاحب نے کوئی جو اپنی حکمت عملی اختیار کی ہے اس کے تحت جو یہ بیان دلوایا گیا. کیوں وہاں جانے کے بعد پھر پیغام جو ہے وہ منظر عام پر آیا. اور اس کے علاوہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ 40 لوگ جو ہیں وہ شاید پاکستان مسلم لیگ کو چھوڑ جائیں. یہ بہت دیر سے آواز چل رہی ہے. وہ 40 لوگ جو جس طرح استحکام پاکستان گروپ بنا، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی ہے، اسی طرح نون میں سے شین جو ہے وہ شیخ رشید صاحب بہت دیر سے کہہ رہے ہیں. وہ شین جو اب نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن شین جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک کو لیڈ کرتے ہوئے شاید آنے والے وقت کے اندر، جو میں کہہ نہیں سکتا، خاقان عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی بھی کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں. چودھری نثار علی صاحب جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں اکٹھے کیے. کیوں آنے والا جو سینیریو ہے، ابھی تو حکومت نگران حکومت ہے نا، جو ان کی بی ٹیم ہے، جو انٹرنیشنل حالات ہیں، جو IMF کی سٹوری میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہے، جس کے تحت بتایا گیا ہے کہ ہم نے یہ ان سے کہا اور انہوں نے جو ٹیکس لگائے مہنگائی کی، وہ مہنگائی کرتے کرتے اور زرداری صاحب کے کھیل کے اندر کھیلتے کھیلتے یہ یہاں تک عوام کی نظروں میں گر گئے. زرداری صاحب وہ ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال ہوئے. اور اس کے بعد جناب اس وقت جو ذرائع کے مطابق خبر ہے جی، اس کے مطابق ایک بڑا گروپ جو ہے وہ ٹکٹ لینے کے لیے مسلم لیگ سے تیار نہیں ہے. ان کو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں. میری ایک پرانی ویڈیو پڑی ہوئی ہے جس میں میں نے جیپ کا نشان اس کے تھم نیل پہ بنا ہوا ہے. میں اس میں ساری تفصیل بیان کی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک گروپ بنائیں گے. گروپ بنانے کے بعد عوام کے پاس جائیں گے کہ ہم جناب پارٹی ہم نے چھوڑ دی ہے، ہم نے اپنی سیاست قربان کی، ہم نے اپنی پارٹی قربان کی، ہم آپ کے پاس ہیں. لیکن یہ آنے والے وقت کے اندر جس وقت اگر جیت جائیں گے، وہ جو گروپ جو دوسرا بن رہا ہے، یا استحکام پاکستان کے لوگ ہیں، یا پاکستان پیپل پارٹی ہے، یا مولانا فضل، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ سارے جتنی سیٹیں نکالیں گے، یہ سارے لوگ نکالنے کے بعد پھر ایک دفعہ پھر نئی PDM کی شکل جو ہے وہ بنے گی، اور PDM کی شکل بن کر پھر یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے. کیوں کچھ ذرائع کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں. علی محمد دورانی صاحب جو ہیں وہ دوسری ویڈیو میں اس کی تفصیل ذکر کروں گا جی، جو دوسری کروں گا. لیکن جو ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں، کچھ عمران خان صاحب سے رابطے کیے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب تو ویسے تو کراس لگا ہوا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے متعلق ہارون رشید صاحب نے ایک جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ انہوں نے، ان کے بھی سورسز ہوتے ہیں، گو کے ملنے تو نہیں دیا جا رہا، نہ ان کے وکلا کو ملنے دیا جا رہا، نہ کسی اور کو ملنے دیا جا رہا، لیکن حالات و واقعات اور زمانے کے حالات، یعنی پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان کے آنے والے مسائل کے حوالے سے، یا پاکستان کے اوپر جو دوست ممالک کا دباؤ ہے
کہ پاکستان کے اندر الیکشن کرائے جائیں. کچھ آوازیں جو ہیں یورپین کنٹری سے بھی آ رہی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو الیکشن کے اندر فیئر پلے کھیلنے کے مطلب کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دیا جائے. یہ ساری باتیں جو ہے کیلکولیٹ کر کے اب عمران خان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو ہارون رشید صاحب نے یہ اپنے ویلاگ کے اندر یہ خبر بریک کی ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں اور جیل کے اندر بیٹھ کر وہ تمام کام کر رہے ہیں جو شاید وہ باہر بیٹھ کر آزادانہ طور پر نہیں کر سکتے تھے. اب وہاں جی یہ گزشتہ دنوں کے اندر ایک خبر آئی تھی جس کو میں نے بھی شیئر کیا تھا کہ عمران خان صاحب کا 26 ستمبر کو ایک آڈیو یا ویڈیو پیغام کو ریلیز ہوگا. کچھ ان کو شک پڑ گیا کہ بشرا بی بی یا ان کے وکلا جو جاتے ہیں وہ جناب کچھ میسیجز لکھ کے لے کے آتے ہیں پھر آگے کنوے کر دیے جاتے ہیں. اب وہاں جیل کے اندر ملاقات اس کو بھی روکا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جناب کاغذ پینسل جو فیسلٹی عمران خان صاحب کے وکلا کو تھی وہ بھی نہیں دی جا رہی. یہ ساری باتیں کیوں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اس وقت جو حکومت چلی گئی ہے ان کے بندے جو ہیں وہ موجود ہیں اس حکومت کے اندر اور سارا نظام جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. یعنی سمجھ لیں کہ رانا صاحب بھی وزیر داخلہ ہیں, خواجہ اسد صاحب وزیر دفاع ہیں اور اسی طرح باقی لوگ ہیں جو جس پوسٹ پر تھے وہ جتنا وہ کردار تھا. عطا طارق صاحب وہ قانون کے معاملات جو ہینڈل کر رہے ہیں وہ اپنی گائیڈ لائن دیتے ہیں پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. یہ تازہ جو کیس چلا ہے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کیس اٹھایا ہے یہ دھرنے والا, اس کے متعلق میں بات نہیں کروں گا. یہ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب کے لیے یا تو بہت اچھا ثابت ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا میں ڈرتے ہوئے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. آپ سمجھدار ہیں کہ شاید لائنیں جو ہیں وہ چینج ہو جائیں. قاضی صاحب دبنگ قسم کے جج ہیں, وہ جو آئین اور قانون کے تحت فیصلہ ہوگا وہ دیں گے اور دوسرے لوگ ہیں ان کو شاید وہ فیصلہ پسند نہ آئے. اور جو انہوں نے قاضی صاحب کی ہائپ کریٹ کی ہے اس کے متعلق جو صحافی ہیں انہوں نے جلسوں کے اندر قاضی صاحب کے متعلق جو ایک بیانیہ اختیار کیا تھا وہ بیانیہ مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ ذرا ڈاٹس ملائیں گے تو بات آپ کو سمجھ آئے گی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے سارے معاملات طے ہوئے, کس طریقے سے رجیم چینج ہوا, کس طریقے سے انہوں نے حکومت لی. یہ سارے کام کرنے کے بعد اب یہ عوام کی نظر میں تو گر چکے ہیں لیکن اب سہارا ڈھونڈ رہے ہیں جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا, عدلیہ کا کندھا ڈھونڈ کر کرسی جو ہے وہ حاصل کرنے کے چکر میں پھر رہے ہیں. وہ کرسی ملے نہ ملے یہ مقدر کی بات ہے جی. لیکن میں اینڈ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر پاکستان مسلم لیگ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھی جائے جس طریقے سے انہوں نے مجھے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, جب سے یہ پاکستان کی سیاست کے اندر آئے ہیں انہوں نے ہر آدمی سے فائدہ اٹھایا, فائدہ اٹھانے کے بعد پھر اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے بعد ٹوکری کے اندر پھینکا گیا. ضیاء الحق صاحب جس کو باپ بولا گیا پھر ان کے نام لینا بھی اب گوارا نہیں کرتے. مشرف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا, بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, عمران خان صاحب جن کے ساتھ تو یہ لگاتار دشمنی پہ اترے ہیں, جس طرح ان کا گھر تباہ کیا, جمائمہ خان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, آصف علی زرداری صاحب کو اس سارے رجیم چینج کے اندر استعمال کیا اور اب ان کو بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سندھ کے اندر کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو کارنر کیا جائے, جس طرح پنجاب اور KPK کے اندر عمران خان صاحب کو کارنر کیا. وہ پنجابی کی مثل ہے, ان کے متعلق وہ فٹ آتی ہے کہ تکڑا دیکھو گل پہ جاؤ, ماڑا دیکھو تے پیری پہ جاؤ. یہ میرے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی ہسٹری کو نہ بھولا جائے. یہ آج آپ کے دوست ہیں, کل جس طرح اب یہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ 5 آدمیوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, یہ بیسیکلی میسج تو آپ کو دیا گیا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو پھر آپ کے ساتھ جو حشر کیا جائے گا وہ وہی ہوگا جو ہم اس وقت اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب یا دوسرے لوگ اسمبلیوں کے اندر کھڑے ہو کر عدلیہ کی تذلیل کرتے رہے, اسی طرح جو سیکٹری تھے یا اور جو لوگ تھے جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی ان کو کس طرح للکارا جاتا تھا, ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے یہی پاکستان میں رہنا, آپ کے بچے بھی یہاں رہتے ہیں, یعنی ان کو دھمکایا ڈرایا جاتا تھا.
اسی طرح یہ جو جبر تشدد کا نظام 16 ماہ چلایا گیا، اس میں میری ایجنسیاں جو ہیں وہ اس پر اگر غور کریں تو شاید اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ وہ ویگو ڈالے کہاں سے آتے تھے اور کہاں جاتے تھے، کون تھا جو یہ سارا نظام ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، گھروں کے دروازے توڑے گئے، گھروں میں ڈاکے مارے گئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوچ کر اس کے اوپر اگر انویسٹیگیشن کی جائے، اسی طرح 9 مئی جس کی ہر آدمی مذمت کرتا ہے لیکن اس کے اصل حقائق اگر تلاش کیے جائیں تو میں صرف اینڈ پہ اتنا ہی کہوں گا کہ 9/11 اور 9 مئی اس کو اگر غور سے جائزہ لیا جائے اور آئین اور قانون کے تحت JIT اوریجنل بنا کر اگر اس کی تفتیش کی جائے تو شاید آپ کو کچھ حقائق، کچھ مناظر اور ملیں گے. بس اس سے زیادہ میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا کیوں معاملہ بڑا سینسٹیو ہے. معزز میرے ادارے جو ہیں وہ ہمارے لیے محترم ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بات جو ہے جو زبان زدے عام ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے، غور کیا جائے اور اس کے بعد اس کا کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے.